السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سارے مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اس ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز آ جائے اور اس کے بدلے میں ہماری جان اللہ کے دربار میں چھوٹ جائے، یہ چیز ناممکن ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں متبادل بن سکتی ہے۔ یہ دوائی ہے جی اس کمپنی کی، وہ آنا بند ہو گئی، اسی کا فارمولے کی دوسری دوائی ہے، وہ اس کے متبادل ہے، وہ استعمال کر لیں، آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ والا ماڈل جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس، یا ختم ہو گیا۔ اسی جیسا دوسرا موجود ہے اس کا متبادل، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ لباس ہو۔ دنیا کے اندر چیزیں متبادل ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی اللہ جل جلالہ نے پیدا فرمائی ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے اور سوء البدل بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نعم البدل، سوء البدل تو ہو سکتا ہے، نعم البدل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ اس ایمان کا بدل کوئی نہیں ہے۔ ایمان ہے جو نجات کا سبب ہمارے رب نے بنایا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ مومنوں کو یہ دولت ملی ہے۔ پھر اللہ پاک نے ساتھ ساتھ جیسے مومنوں کو ایمان دیا، اور پہلا مومن جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کو اللہ نے اعزاز دیا اور اللہ نے جنت کا داخلہ دیا، اور اللہ جل جلالہ کا حکم ہوا کہ اے تمام فرشتوں، یہ میں نے پیدا کیا ہے، تم سب نے ان کے سامنے جھکنا ہے۔ بس اللہ پاک کا حکم تھا، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اور ابلیس کو بھی یہ حکم تھا، چونکہ ابلیس بھی وہیں تھا، کثرت عبادت کی وجہ سے یہ تھا تو جنات میں سے۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں یہ والی بات ہے کہ کان من الجن، یہ جو ابلیس تھا یہ جنات میں سے تھا، اور اس کو بھی حکم ملا۔ اس حکم کا بیان 8ویں پارے میں ہے، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کیا رکاوٹ بنی سجدہ نہ کرنے سے جب میں نے تجھے الگ سے سجدے کا حکم بھی دیا کہ تم بھی سجدہ کرو۔ تو پہلے دن سے یہ دشمن بنا انسان کا، اور یہ انسان جنت میں تھا، اسی کی حرکتوں کی وجہ سے جنت سے نکلا، اور دنیا کے امتحان اور آزمائش کے اندر اللہ پاک نے اس انسان کو اور اس کی اولاد کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ اور بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے، بلکہ بالغ کیا، جس وقت میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، جس وقت میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاب سے پہلے، بے پردہ ہونے سے پہلے میاں بیوی کو دعا سکھائی ہے۔ اللہ کے رسول نے میلاب سے پہلے، میاں بیوی کے بے پردہ ہونے سے پہلے میاں بیوی کو دعا سکھائی ہے۔ اور کیا دعا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، میں جو مل رہا ہوں میں اللہ کے نام کی برکت سے مل رہا ہوں، اے اللہ آپ شیطان کو دور کر دیجئے، جو اولاد آپ ہمیں دیں گے شیطان کو اس سے دور کر دیجئے، ہمیں بھی دور کر دیجئے۔ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان، شیطان کو بھی دفع کر دے اور ہمیں بھی شیطان سے دور کر دے، جو روزی اولاد کی صورت میں آپ ہمیں دیں گے، اس لیے کہ اولاد رزق ہے۔ اولاد کیا ہے؟ رزق ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک روزی ہے۔ اور روزی کی تعریف کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں رزق کھانے والی چیز، نہیں، رزق کی تعریف کیا ہے؟ ما ینتفع بہ الانسان، جس چیز سے انسان کو نفع ملے وہ رزق ہے، چاہے وہ پانی ہو، پنکھے کی ہوا ہو، گھر ہو، سواری ہو، کھانا ہو، پینا ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، ہر وہ چیز جو اس کے لیے نفع کا باعث ہے وہ رزق ہے۔
اس میلاب سے پہلے دعا سکھائی اور فرمایا آپ نے، یہ جملے ہیں آپ کے، اور قیامت تک اور رہتی دنیا تک آپ کی یہ باتیں باقی رہیں گی. فرمایا کہ اگر اللہ نے اس میلاب میں بچہ بچی مقدر میں رکھا ہے اور اللہ جل جلالہ نے اس میلاب میں ان میاں بیوی کو خوشخبری سے نوازا، تو جب تک یہ بچہ زندہ ہے شیطان کی گمراہیوں سے اللہ اس کو بچا کے رکھیں گے. یہ اس دعا کی فضیلت ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا تو انتہائی عجیب جملہ سنا چکا ہوں، ایک ہی دفعہ سنایا ہے، یہ دوسری بار سنا رہا ہوں، کافی پرانی بات ہے یہ. شیطان اس مرد کی شرمگاہ کے ساتھ اپنی شرمگاہ ملا کے یہ بھی جمع کرتا ہے عورت کے ساتھ، اور جس طرح مرد کا نطفہ جاتا ہے شیطان کا نطفہ بھی جاتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شیطانی اثرات والا بچہ ہوتا ہے، اور پھر شیطان کی گمراہیوں سے اس بچے کو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ یعنی یہاں سے بات شروع ہوئی. اب یہ بچہ آ گیا جی، پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ شیطانی اثرات والا ہے یا بغیر اثرات والا، لیکن اس نے چونکہ قسم کھائی ہے. کس نے؟ شیطان نے. کیا قسم کھائی ہے؟ کہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، تو میں اس کو اور اس کی اولاد کو تو قیامت تک چھوڑوں گا نہیں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لام تاکید نون تاکید، ضرور بالضرور ان کی ساری اولاد کو میں گمراہ کروں گا. گمراہی کی صورت کیا ہوگی؟ 8واں پارہ اس کا سورہ اعراف کا دوسرا رکوع. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. یہ جو بچے ان کے پیدا ہوں گے، انسان بڑے ہوں گے، تو میں سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، ہر طرف سے جناب میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے. نعوذ باللہ، یہ خدا کے سامنے کہہ رہا ہے، یہ اتنا بدتمیز ہے. یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کتنے حلیم ہے کہ دشمن ہے سامنے کہہ رہا ہے اور مہلت بھی مانگ رہا ہے. قیامت تک کی مہلت بھی چاہیے، قیامت تک کی مہلت چاہیے. انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت چاہیے ان انسانوں کی گمراہی کے لیے. انک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت ہے. تیری آپ کی عزت کی قسم، ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں گمراہ کروں گا. اچھا، یہ تو شیطان کی بات ہوئی. اس وقت ولادت ہو رہی ہے بچے کی. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو بچہ ایک چیخ کر کے روتا ہے. ڈاکٹر، میڈیکل والے، سائنس والے، ان کی اپنی اپنے تجزیے ہیں. اللہ کے رسول کا بیان اس سلسلے میں کیا ہے؟ اس کو ہم جھوٹ نہیں کہیں گے، ڈاکٹروں کی بات کو اور سائنسدانوں کی بات کو بھی جھوٹ نہیں کہیں گے. وہ دیکھ کے کہتے ہیں، تجربے سے کہتے ہیں. نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ آسمانی ہوتی ہے، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں؟ سیاح المولود حین یولد نزغۃ من الشیطان. جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، ما من مولود فیستہل صارخا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ولادت کے بعد ایک چیخ کر کے روتا ہے. فرمایا یہ کیوں چیختا ہے؟ کہ شیطان اس کے پہلو میں مارتا ہے ادھر ایسا، اور اس پہلو میں مارنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے بچہ چیختا ہے. اجی کیوں مارتا ہے یہ؟ کیا یہ اس لیے مارتا ہے کہ دیکھو تم تو آ گئے، میں تو پہلے سے ساتھ ہوں، لیکن آ گئے نا، دیکھو تم میرے شر سے بچو گے نہیں، میں تمہیں گمراہ کروں گا، میں موجود ہوں. اسی وجہ سے ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے بچے کو اچھی طرح صاف کر لو،
ماں کے پیٹ والی گندگی اس سے دھو ڈالو، اور بچے کے کان کے اندر سیدھے کان میں اذان دے دو، الٹے اور بائیں کان میں اقامت کہہ دو۔ اذان کی تاثیر حیران ہوں گے آپ۔ مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، نبی کا فرمان سنیے، شیطان اذان کی آواز سنتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے پیچھے کے راستے سے ہوا خارج ہوتی ہے، اور ہوا بھی آواز کے ساتھ، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے ہوا خارج ہو رہی ہے، بھاگ رہا ہے۔ اذان کی تاثیر شیطان کے بھاگنے کا سبب، اور کہا کہ جب یہ اذان، اس کو اذان برداشت نہیں ہے، اس لیے حکم ملا اذان دے دو، الٹے کان میں اقامت دے دو، بھاگے گا یہ۔ اور کسی اللہ والے سے کوئی کھجور، کوئی شہد، کوئی بزرگ کوئی اپنی منہ میں کھجور چبا لے، وہ بچے کے تالو پہ لگا لے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ اور تحنیک، حنک، اس تالو کو کہا جاتا ہے برکت کی دعا، بزرگوں سے لے لو تاکہ یہ بچہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے، اور اس کو، اس کی حفاظت کرو۔ اس کی ماں کو حکم ہے، ابھی آج بھی ساؤتھ افریقہ میں، یہاں کے پڑے ہوئے ہمارے بنوری ٹاؤن کے علماء، اسی جیسا مدرسہ ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں، ہمارے جیسا مدرسہ اسی نام کے ساتھ، بنوری ٹاؤن کے نام کے ساتھ، شکل بھی اس جیسی انہوں نے بنائی ہے۔ تو وہ ہمارے جامعہ کے استاد، باتوں میں بات نکلتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہماری بیوی آج تک اپنے بچوں کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ رات کے 2 بجے بھی ماں سو رہی ہے، بچہ اٹھا تو ماں نے پہلے وضو کیا پھر دودھ پلایا۔ اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ شیطانی چیزوں کی دوری کے اسباب ہیں، اور دشمن تو ہے۔ اب گرمی ہے، مثال دے رہا ہوں، کہاں بھاگیں گے؟ تو کوشش کریں گے، اے سی لگا لیں گے، پنکھا لگا لیں گے، سائے میں آ جائیں گے۔ اب گرمی سے کہاں بھاگیں؟ بھئی سورج کو ہٹاؤ، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ سردی سے کہاں بھاگیں؟ گرم لباس پہنیں گے، بند جگہ پہ آ جائیں گے۔ سردی تو نہیں بھگا سکتے ہم، گرمی نہیں بھگا سکتے، بیماریاں آ گئی، اپنے بچاؤ کا سامان کریں گے۔ اب یہ دشمن ہے، یہ تو دشمن ہے، طے شدہ ہے۔ اور ہمارے رب فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم نے دشمنی رکھنی ہے تو اسی سے رکھنی ہے۔ تو اس وقت سے پہلے انسان کا یہ دشمن بنا، اور آج ہم سب اس کی دشمنی میں چل رہے ہیں۔ پھر اس کے دشمنی کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس دشمنی کے اثرات کچھ تو بالکل واضح ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس یہ چھوڑے گا نہیں، اور کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں بندہ خدا کی طرف آنا چاہتا ہے لیکن اس کو دل کے وسوسے، دماغ کے خیالات، وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ نہ اس کو نیند آتی ہے، جب یہ اٹھتا ہے پھر پریشان، کام پہ جاتا ہے پھر پریشان، خدا کے قریب آتا ہے پھر پریشان، ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا، اور ہر وقت مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانا، تعویذ والوں کے پاس جانا۔ کوئی کہتے ہیں تم پہ یہ اثرات ہے، کوئی کہتے ہیں یہ اثرات ہے، یہ والے وظیفے کرو تم، تو قسمہ قسم چیزوں میں یہ لگ جاتا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو کچھ ہدایات دی ہیں۔ دشمن تو ہے، دشمن سے بچنے کے اسباب حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بڑے محقق عالم، اور عرب دنیا میں بڑی شہرت کے حامل۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے اسباب۔ وہ تو میں بات کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ بات آ گئی تو یہ آپ کو ابھی سنا دوں، شاید رہ نہ جائے میرے بیان میں۔ وہ فرماتے ہیں شیطان کے وسوسوں اور اس کے چالوں سے بچنے کے اسباب، لیکن اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ نیت ہو۔ نیت ہی نہیں ہے میری شیطان سے بچنے کی، میں خود شیطان ہوں،
اور شیطانی راستے پہ ہوں، اس لیے کہ مجھے مزہ ہی اس میں آتا ہے. مجھے مسجد میں نیکیوں میں تو مزہ ہی نہیں آتا، مجھے تو گندی چیزوں میں مزہ آتا ہے، مجھے تو بدبودار چیزوں میں ہی مزہ آتا ہے، مجھے تو خوشبو سے الرجی، بریانی اور قورمے سے الرجی، مجھے تو گٹر کے پانی سے محبت، نعوذ باللہ، پاخانے سے اور کچرا کنڈی سے محبت نہیں. میں نیت کرتا ہوں کہ میں ہر گندگی سے توبہ کروں گا اور میں اپنے رب سے مانگوں گا، یا اللہ میں آپ کا ہوں کیونکہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے. مولانا ابراہیم صاحب کا ایک جملہ، بڑا پیارا جملہ، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے اس دنیا کو تعلقات کے کٹنے کی جگہ بنائے ہیں. اجی کیا مطلب؟ کہ جی یہ باپ کی پشت میں تھا، وہاں سے کٹا، ماں کے رحم میں آیا، 9 مہینے وہاں پلا، وہاں سے یہ کٹا، وہاں جڑا ہوا تھا، ناف کے ساتھ ایک نالی لگی ہوئی تھی، جب یہ نکلتا ہے تو وہ ناف کی نالی کٹ جاتی ہے، تو یہ ماں سے کٹا، پھر کہاں آیا؟ کہ ماں کی گود میں آیا. اللہ نے ماں کی گود میں اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا. اب یہ ماں کی چھاتی کے ساتھ، سینے کے ساتھ چمٹ گیا، 2 سال اس کا حق ہے بھائی، 2.5 سال 3 سال جتنا بھی اس کا ہے، یہ ماں کا دودھ پیے گا، ماں کی آغوش میں رہے گا. پھر یہ ماں سے بھی کٹا، اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی، یہ چلا گیا جی. پھر اس کی شادی ہو گئی، اب تعلقات تقسیم ہو گئے، ماں ہے، عزت کریں گے، سب کریں گے، لیکن اب بیوی بھی ہے. پھر جب بچے آ گئے تو اور تقسیم ہوا، یہ بچوں کی طرف رخ گیا اس کا. ہوتے 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 جب یہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی مدت پوری ہو گئی تو یہ سب سے کٹ گیا. اللہ اکبر. یہ بچوں سے بھی کٹا، یہ اپنے ماں باپ سے بھی کٹا، اور یہ اپنے سارے محبوبوں سے کٹا. تو یہ کہاں گیا؟ یہ اللہ کے پاس گیا. اسی وجہ سے بار بار یہ والی بات کانوں میں گنجوائی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، اور کہا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں بار بار عرض ہوتا ہے، ایک پارہ تو روز کا حق ہے آپ پہ. جو میرے بیان سننے آتے ہیں، میرے پاس بیٹھنے آتے، میں ابھی آیا، آپ سب کو دیکھا، میں تو ویسے بھی آپ آنے سے پہلے آپ سب کے لیے ایک عمل کر کے بخشتا ہوں. ابھی آپ کو دیکھا تو میں نے سب کو دعا دی وہاں سیڑھیوں سے. میں نے کہا یا اللہ یہ بیچارے آتے ہیں، یہ بھی ہماری ایک کلاس ہے، یہ آسمانی علم لینے کے لیے آتے ہیں اور ہزاروں رکعت نفل کا ثواب لینے آتے. تو آپ حضرات کو میری طرف سے میں درخواست حکم کی صورت میں کروں گا کہ 1 سپارہ تو حق ہے کہ آپ روز 1 سپارہ پڑھیں. 3 جولائی ہے نا، آج میرا 3را سپارہ ہو، آج میرا 3را سپارہ ہو. اس بیلنس کو ساتھ ساتھ چلتے رہیں، اور سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے تو 11 قرآن ہو، رمضان میں 5 ہو جائے 10 ہو جائے، وہ آپ کی مرضی، لیکن کم سے کم دن کا 1 سپارہ آپ پڑھیں گے تو یہ جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں نا، جو اتنا جو ہے نا لب بھر کر کے صبح ناشتے کے بعد، دوپہر کھانے کے بعد، رات کھانے کے بعد یہ جو لب بھر کے گولیاں چل رہی ہیں نا، اس سے جان چھوٹے گی. اور قرآن سے جڑنا یہ اللہ سے جڑنا ہے. تو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان کو بھگانے کے لیے کا سب سے پہلا نسخہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. کیا ہے بھائی؟ آپ کہیں گے یار نہیں کوئی مشکل سی چیز بتاؤ. ہاں ہم تو بھائی بڑے بڑے بابوں کے پاس جاتے ہیں، وہ تو ہمیں بڑے مشکل وظائف دیتے ہیں، یہ تو بہت ہی شارٹ کٹ، بہت ہی آسان. جی ہاں، اثر اسی میں ہے، جو اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں اثر اسی میں ہے. اور ہمارے رب قرآن پاک میں 2 جگہ تو میرے ذہن میں ہے کہ ایک 8واں پارہ اور ایک 24واں پارہ. کیا فرماتے ہیں؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. شیطان جب تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی فساد ڈالے، کوئی گمراہی ڈالے تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیا پڑھو؟ یہ ایک علاج تو یہ ہے. ابھی بیان میں آگے وسوسوں کے بیان میں اور ذرا وضاحت آئے گی، ابھی تو یہ والی بات میں پوری کر لوں. دوسری بات حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اللہ پاک نے سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں صورتوں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ پاک شیطان کو بھگاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے بارہا آ چکی ہے. فجر، مغرب اور رات سوتے وقت یہ صورتیں تین، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فجر، مغرب اور سوتے وقت تین دفعہ پڑھنی ہے بسم اللہ سمیت. 1 سے 2 منٹ لگیں گے، لیکن جان چھوٹ جائے گی جادوگروں سے، نظر والوں سے اور شیطانی وسوسوں سے. جان چھوٹ جائے گی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بہت آسان. اور ظہر، عصر اور عشاء کے بعد ایک دفعہ بسم اللہ سمیت، یہ تینوں صورتیں. اور تیسری چیز حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الکرسی شیطان کے بھگانے میں اس کی بڑی تاثیر ہے. شیطان نہیں آئے گا قریب. ہمارے نبی فرماتے سوتے وقت میں، تمہارے گھر میں رات کے وقت میں ایک دفعہ تم نے اگر آیت الکرسی پڑھ لی تو دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھروں تک اللہ تیرے ایک کے پڑھنے کی برکت سے شیطانی اثرات سے ان کی حفاظت کریں گے. ہاں، آیت الکرسی کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی آیت. 18 جگہ تو اللہ کا نام ہے اس میں، ضمیر کے ساتھ، صفات کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ. ضمیر مانے ہوا، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہوا اس سے مراد اللہ ہے. 18 جگہ اس میں اللہ کا نام ہے. اور آپ نے ایک صحابی کو کہا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ بڑیا سے مراد صفحے کے اعتبار سے بڑا نہیں، وہ آیتیں کئی اور ہیں جو مقدار کے اعتبار سے بڑے، 1.5 صفحے کی ایک آیت. تو وہ خاموش ہو گئے ادب کے طور پر. آپ نے فرمایا نہیں بتانا پڑے گا تمہیں، اس لیے کہ ابی ابن کعب کون ہے؟ یہ ان لوگوں میں سے ہیں، ان 6 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور کی زندگی میں حفظ قرآن پورا کیا. یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 20 رکعت تراویح کا امام حضرت ابی ابن کعب کو مقرر کیا. یہ 8 رکعت نہیں ہے، 10 رکعت نہیں ہے، نہ حرمین کو دیکھیں نہ کسی اور کو دیکھیں، یہ 20 رکعت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. اس کا چھوڑنے والا گناہگار ہے. تو یہ ابی ابن کعب ان کو مقرر کیا. یہ ابی ابن کعب بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا ابی ذرا قرآن تو پڑھ کے سناؤ. حضرت اترتا آپ پہ ہے، سناؤں میں؟ فرمایا ہاں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو. تو ابی نے کہا اللہ سمانی، اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. تو رونے لگے. وقد ذکرت عند رب العالمین، رب العالمین کے دربار میں ابی ابن کعب کا نام آیا ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور سید الانصار ان کا لقب حضور نے کہا. انصار کے سردار کون؟ ابی ابن کعب. یہ صحابہ کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے. ہاں، ورنہ بڑا آدمی ہوگا جس کا نام نسب اوپر بہت بڑا ہوگا اور پیچھے صحبتیں نیچے غلط ہو گئی تو صحابہ کو برا کہے گا، صحابہ کو ہلکا کہے گا. صحابہ کو ہوگا وہ اپنے آپ کو سنی کہے گا، لیکن صحابہ کو ہلکا کہے گا. اور اگر توبے کے بغیر یہ بندہ مر گیا، ایسے آدمی کے لیے بخشش کی دعا بھی ناجائز ہے. کون؟ جس کا دل دماغ صحابہ کی گستاخی کے اندر چل رہا ہو. تو صحابہ کی معلومات ہونی چاہیے. اور یہ بات میں 10 محرم والے جمعے میں کہہ چکا ہوں، بلکہ اس سے پہلے شاید میں نے یہ بات کہی تھی جمعے کے فرض کے بعد، کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو. اجی اگر نابینا ہو تو کہا دیکھنا ضروری نہیں ہے، بس ساتھ رہا ہو، حضور کی صحبت ملی ہو اس کو، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. ساری دنیا کے محدثین، ساری دنیا کے مفسرین، ساری دنیا کے قطب
ساری دنیا کے ابدال، ساری دنیا کے تابعین، ساری دنیا کے بڑے بڑے بزرگان دین، ایک معمولی سا صحابی جس نے صرف حضور کو ایسا ٹچ کیا ہو، بس معمولی چند لمحات کے لیے، پھر چلا گیا اپنے علاقے میں، اس صحابی کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت اس زمانے کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل دماغ میں یہ بات بالکل ایسی داخل کر لیں کہ کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں اتنی سی بات اگر کسی نے کہی تو آپ ایسا اس کا گریبان پکڑے، تو ہوتا کون ہے ہمارے بڑوں کے بارے میں یہ کہنے والا؟ ہاں، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ تو ابی ابن کعب، ان کی بات چل رہی ہے، کیا سید الانصار حضور لقب دے رہے ہیں، اور یہ وہ شخص ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں ذرا قرآن تو سناؤ۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ان کی قرات پر۔ اور صحابہ میں بڑے قاری صحابہ، آپ نے نہیں سنا ہوگا مفتی معاذ ابن جبل، آپ نے نہیں سنا ہوگا مفسر علی ابن ابی طالب، نہیں سنا ہوگا، آپ نے سارے صحابہ کے لیے سنا ہوگا یہ صحابی رسول ہے، اس لیے کہ صحابی ہونا بڑی چیز ہے۔ اور علم کے اندر، قرات کے اندر، یہ حضور کے زمانے میں ابی ابن کعب کی بات چل رہی ہے، فتویٰ دیتے تھے، باقاعدہ مفتی تھے، اور ان کو لقب ملا اقرأہم لکتاب اللہ، صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب ہے۔ تو ابی ابن کعب سے کہہ رہے ہیں ذرا بتاؤ قرآن کی بڑی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ کون سی آیت ہے بھائی؟ تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر تیسری آیت ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے اور ہوش و حواس میں میرے بیان میں، وہ آج یاد کر لے۔ سن لیا؟ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو آج کیا کر لے؟ یاد کر لے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے۔ ایک دفعہ ہماری تشکیل ہوئی تھی پشاور، کسی زمانے میں پشاور کے مضافات میں، آخری کارگزاری پشاور مرکز میں تھی، تو وہاں ایک صاحب ہمارے ساتھ ایک مولانا تھے، ان سے ایک اور مولانا ملنے آئے۔ باتوں باتوں میں ان مولانا نے کہا میں تو یہاں تعویذات کا کام کرتا ہوں، اور یہاں پشاور میں بہت سارے ہندو وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کہنے لگے ایک ہندو جس کی تعویذیں اور جادو بڑا مشہور ہے پشاور میں، اس نے مجھ سے کہا کہ میں روزانہ تمہارے قرآن کی ایک آیت 21 دفعہ پڑھتا ہوں، کائنات کا کوئی فرد میرے اوپر جادو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، میں نے حیرانگی سے پوچھا ہمارے قرآن کی کون سی آیت تم پڑھتے ہو؟ کہنے لگا میں روزانہ 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور مجھ پہ جادو نہیں لگتا۔ اور ہم ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پرکاش بنگالی کے پاس، اور کوئی کس کے پاس جناب، کوئی کس کے پاس جاتے ڈھونڈتے ہیں، اور اپنے ایمان کو ہاتھ دھو بیٹھ کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کینسر کا اس میں علاج، وسوسوں کا اس میں علاج، بیماریوں کا اس میں علاج، دماغی تکلیف کا اس میں علاج، فالج کا اس میں علاج۔ آئے تو صحیح، کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو صحیح، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ کھلتا ہے۔ تو آیت الکرسی، حافظ ابن قیم فرماتے ہیں، شیطان کے بھگانے میں، جادو کے دور کرنے میں، نظر بد سے بچانے کے اندر اس میں بڑا دخل ہے۔ اپنی ان چیزوں کو اہمیت دے۔ اردو کی مثال ہے گھر کی مرغی دال برابر، پرانی مثال ہے۔ گھر میں ایک چیز پکتی ہے، اپنے گھر کی چیز اچھی نہیں لگے گی، دوسرے کے گھر کی کوئی بیکار سی چیز بھی آئے گی، ہاں دیکھو کتنی اچھی بنائی ہے اس نے، حالانکہ اپنے گھر کی چیز بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن گھر کی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی آدمی کے پاس۔ تو یہ گھر میں مل رہی ہے۔ بخاری شریف میں پرسوں ترسوں ایک حدیث آئی، تو ایک استاد نے اپنے شاگردوں کو حدیث سنائی، کہنے لگے لے لو، ہاں ٹھنڈا موسم ہے اور جناب امن میں بیٹھے ہو، مفت میں لے لو یہ، ورنہ اس سے تھوڑی سی بات کے لیے بھی ہم 1 مہینے کا پیدل سفر کرتے تھے، اور سفر کر کے وہ لیتے تھے،
اور تمہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے مل گئی، تو جو چیز سہولت سے ملتی ہے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے ان باتوں کو قدر سے لیں، آج اپنے عمل میں لے آئیں. اور حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان کے دور کرنے کے اسباب میں باوضو رہنے کو بھی بڑا دخل ہے. کس کو دخل ہے بھائی؟ ہاں، باوضو رہے. اب کام پہ جا رہے ہیں، بس وضو کر لیا. اب جب وضو ٹوٹے گا تو بے وضو نہ رہا کرے. وضو ٹوٹ کے استنجا کر کے تازہ وضو کر لے. باوضو رہنے میں شیطان آپ سے دور رہے گا. باوضو رہنے میں وسوسے نہیں آئیں گے. باوضو رہنے میں آپ کی نظریں بھی محفوظ رہیں گی. باوضو رہنے کے بہت سارے برکات ہیں. اور ہمیشہ وضو سے پہلے بسم اللہ الحمدللہ ضرور پڑھا کریں. کیا کہا میں نے؟ اور یہ جو اٹیچ بات ہے اس سے نہ گھبرایا کریں. وہاں پر اللہ کا نام لینا برا ہے جہاں بدبو آتی ہے. اٹیچ بات ہے، الگ سے ہے اور بدبو بھی نہیں ہے، وہاں بسم اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. وہاں بسم اللہ الحمدللہ. ہاں، جہاں بدبو ہو اور گند ہو وہاں خدا کا نام نہ لے، وہاں الگ لے کر کے خدا کا نام لے. جو چیزیں الگ الگ ہیں، بالکل گند والی جگہ پہ خدا کا نام نہ لے. ہٹی ہوئی جگہ پہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ. جب تک آپ اس وضو سے باوضو رہیں گے، جب تک آپ اس وضو سے باوضو رہیں گے، فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور برائیاں گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے. اب یعنی اس پہ گیا کیا ہمارا؟ بسم اللہ الحمدللہ. اسی طرح وساوس کے دور کرنے کے لیے سورہ بقرہ کا ذکر آتا ہے. اب آپ کہیں گے بقرہ کون پڑھے؟ 2.5 سپارے. ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اتوار کے دن آپ کی چھٹی، پورے گھر کو بٹھائیں، بہو ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر والی ہیں، آپ ہیں، پاؤ پاؤ تقسیم کر لیں. 8 لوگ ہیں نا، 1 سپارہ 4 آدمی، 1 سپارہ 4 آدمی، اور تیسرا سپارہ اس کو 2 حصوں میں بانٹ کے 2 آدمی، وہ 4 4 8 اور 10 لوگ جو ہیں وہ آپ پڑھ لیں. اور پورا گھر، آپ کا وقت کیا لگے گا؟ 10 منٹ میں سورہ بقرہ ہو گئی. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے جادوگر زور لگا لے اس گھر پہ جادو نہیں کر سکتے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. شیطان اس گھر کے، اور سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت کا سبب، اس کا چھوڑنا حسرت کا سبب. اور اسی طرح حافظ ابن قیم فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، میں معراج میں گیا، مجھے وہاں سے 2 تحفے ملے. ایک تو 50 نمازیں، جو 5 پڑھے گا اجر 50 کا ملے گا. اور ایک مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے ملی ہے، جو مغرب کے بعد اس کو پڑھے گا اللہ پوری رات اس کو ہر ناگواری سے بچائیں گے. یہ پکی پکی باتیں آپ سے میں نے عرض کی. اس لیے ہم آج سے نیت کریں، بات چلے گی انشاءاللہ اگلے بیان میں بھی آئے گی. تو یہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے یہ اسباب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. جو باتیں ابھی کافی ساری باتیں باقی ہیں انشاءاللہ اگلے بیان میں اس کو بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو جو باتیں آپ نے اتنی محبت سے سنی اللہ میرے اور آپ کے عمل میں لے آئے، اور اللہ ہر اثرات سے ہماری حفاظت کرے. ہمارے بچوں کو اللہ بچائے. جو آپ نے پڑھا نا، جو آپ پڑھتے ہیں پڑھ لیا، اس کو پانی پہ دم کر کے پی لیں. اس کو یوں جیسے رات سوتے وقت میں یوں دونوں ہاتھ پکڑ کے جب 3 دفعہ پڑھ لو تو ہاتھوں پہ دم کر لو. ہلکا سا لعاب حضور نے بھی کیا، یوں سر پہ رکھ کر کے پاؤں تک پھیر لیں. ہر قسم کی بیماریاں، تکلیفیں اللہ کے اس پاک کلام میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.